ہر ایک انسان جب کسی دوسرے مسلمان بھائی سے ملتا ہے تو کہتا ہے عید مبارک، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ ہم ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کس چیز کی مبارک دیتے ہیں؟ اس پر کبھی غور کیا ہے؟ علماء اور محدثین نے لکھا کہ یہ جو عید کے اجتماع کے اندر اہل ایمان ایک دوسرے سے معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں، یہ کس چیز کی مبارک ہے پتہ ہے آپ کو؟ فرمایا انہوں نے جو روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، تراویح پڑھی ہے، قرآن کے احکام پر عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی انہوں نے گزاری ہے، تو فرمایا کہ پھر اللہ کی طرف سے ان کو جو انعام ملتا ہے وہ انعام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ انعام اس صورت میں ہوتا ہے کہ خداوند قدوس جو ہے ان کی اس ادا کو اس انداز سے پسند فرماتا ہے کہ فرمایا کہ پھر وہ کائنات کے لیے اللہ اس کو ایگزامپل بنا دیتا ہے۔ فرمایا اس پر جب انسان غور کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے، وہ بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ مقبول بارگاہ خداوندی بن جاتا ہے، اللہ اس کی نیکیوں کو قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کی نمازوں کو قبول کرتا ہے، اللہ اس کی عادت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، جسے توبہ کی توفیق دی جاتی ہے اسے یقین ہونا چاہیے کہ میری توبہ قبول ہوگی تو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ جسے اللہ نے استغفار کی توفیق دی ہے اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ میری استغفار قبول ہوگی تو اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی ہے۔ جو نماز کے لیے گھر سے چل کر آ گیا، مسلے پر کھڑا ہو گیا، اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب چاہتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں قیام کروں۔ میرا رب میں ایک دفعہ پروگرام کر رہا تھا ٹی وی پہ، لائیو پروگرام کر رہا تھا، تو کسی نے مجھے ٹیلی فون کیا، فون پر مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں، لیکن یہ بتائیں کہ ہمارے پاس کیا یقین ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی دیکھو، اللہ پر اتنا ایمان رکھو، اتنا یقین رکھو، کم از کم اتنا اپنے رب کے اوپر بھروسہ تو کر لو کہ اس نے مجھے جو ہے وہ میری پہلی نماز کو قبول کیا ہے تو دوسری کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق دی ہے۔ جب ہم اس نیت سے کھڑے ہوں گے نا کہ ہم نے آج فجر میں موجود تھے، اب ظہر میں آئے تو خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ لگتا ہے میں ہوں تو بہت گناہگار، لیکن اللہ مجھے یقین ہے کہ تو نے میری فجر کی قبول کی ہے تو اس لیے ظہر کی حاضری کی مجھے توفیق دی ہے۔ ظہر میں جب ظہر کی نماز پڑھ کے گھر جائیں، جب عصر میں آئے پھر بھی شکر ادا کریں کہ بارے الہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے میری ظہر قبول کی ہے تو مجھے عصر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور جب عصر کی نماز ادا کر کے جائیں، مغرب میں آئے تو پھر خدا کا شکر ادا کریں کہ بارے الہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری جو ہے وہ عصر قبول کی ہے تو مغرب کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ عشاء میں آئے تو پھر شکر ادا کریں کہ بارے الہ تو نے میری مغرب قبول کی ہے تو مجھے عشاء کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جب اس جذبے کے ساتھ ہم نیکی کریں گے تو خدا ہمیں بے راہ روی کی طرف نہیں لے کر جائے گا، اللہ ہمیں راہ راست کے اوپر رکھے گا، اور یہی پیغام عید کا ہے۔ ایک بات، دوسرا عید کا پیغام کیا ہے؟ دوسرا عید کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے غور کرنا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ روزوں کی وجہ سے تمہیں تقویٰ ملا ہے، تو ہم نے یہ غور کرنا کہ کیا ہمیں تقوی کا نور مل گیا ہے؟ اور تقوی کا نور کیا ہوتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ What is the sign of the تقوی اور پوئٹی؟ اس کا جو نشان ہے وہ کیا ہے؟ وہ نشان یہ ہے کہ کیا میں نے گناہ کی زندگی چھوڑی ہے؟ کیا میں نے معصیت کی زندگی چھوڑ دی ہے؟ کیا میں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ جو انعامات، اکرامات اور عطائیں جو خدا نے مجھے عطا فرمائی ہیں، تو کیا میں نے اس کا بینیفٹ کیا ہے یا کہ نہیں؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بندہ غور و فکر کرتا ہے اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ اسے یہ توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ اس پر یہ کرم کر دیتا ہے کہ خداوند قدوس اس کی زندگی کو دوسروں کے لیے ایگزامپل بنا دیتا ہے۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات، آج اللہ کی طرف سے معافی کا دن ہے۔ کس کا دن ہے؟ یوم جزا ہے، انعام کا دن ہے، اور دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ اللہ کی طرف سے معافی کا عام اعلان ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص، اور آج تو اللہ کا نور علی نور ہم پر انعام ہے، وہ انعام کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہم پر جو انعام ہے، وہ انعام یہ ہے خدا کی طرف سے کہ اللہ نے ہمیں عید بھی عطا فرمائی اور جمعے کا دن بھی عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو جمعے کا دن ہے یہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے،
اسی طریقے سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینے گئے تو جو جہود مکہ تھے تو وہ ہفتے کا دن اور پھر سال میں کچھ 2 دن تہوار کے طور پر مناتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عید کا دن عطا فرمایا ہے، اور یہ عید کا دن یوم جزا ہے، عید کا دن یوم جائزہ ہے۔ جائزہ کس کا لینا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کا لینا ہے، اپنے اعمال کا لینا ہے۔ ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم نے گناہ کی زندگی چھوڑنی ہے، ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم جو اس سے پہلے معصیت کی زندگی گزارتے تھے ہم نے تبدیلی لانی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا روزے کی وجہ سے تمہیں تقوی کا نور ملے گا، جب تقوی کا نور ملے گا تو گناہ سے بچیں گے، جب تقوی کا نور ملے گا تو دل جو ہے وہ دوسروں کے لیے نرم ہوگا۔ اس لیے آج اللہ کی طرف سے جب معافی کا اعلان ہے تو ہم عید والے دن بھی اگر ایک دوسرے کو معاف نہ کریں، ہم عید والے دن بھی ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھیں، ہم عید والے دن بھی ایک دوسرے سے حسد رکھیں، تو میرے دوستو اس طریقے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادات قبول نہیں ہوتی۔ دل کا صاف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اب مجھے بتائیں، اللہ اتنا مہربان ہے، جتنے ہم گناہ کرتے ہیں اس طرح اگر کوئی بندہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب ذرا سی کوئی بات پہ ان بن ہو جائے تو ہم ساری زندگی اس کو دل کے اندر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ اس بندے نے میرے نال اس ٹائم زیادتی کی تھی، میں اس میں نہیں بھول سکتا۔ یہ ہماری عادت ہے یا نیچر ہے یا نہیں ہے، ہم اس کو یاد رکھتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بعض انسان وہ ہیں کہ جن کے گناہ حدیث کے اندر حضور نے فرمایا پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا بعض انسان وہ ہیں کہ جن کے گناہ ریت پہ ذروں سے بھی زیادہ ہیں۔ فرمایا بعض انسان وہ ہیں کہ جن کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ فرمایا بعض انسان وہ ہیں کہ جن کے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ لیکن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ پہاڑ اتنے ہیں تو میں اس نے کیوں معاف کراؤں، نہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ گناہوں کے اوپر پردے ڈالنے والا ہے۔ اور میں نے آپ کو لیلۃ القدر کے فضائل کے اندر بیان فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیتا ہے نا کہ آج تم وزٹ کرو اور دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں، تو فرشتے وزٹ کرتے کرتے جب لوح محفوظ پر جاتے ہیں تو وہاں پر اہل ایمان کی جو نیکیوں کی تختیاں لگی ہوتی ہیں تو ان سے نور نکل رہا ہوتا ہے۔ جب فرشتے جو اہل ایمان کی نیکیاں ہوتی ہیں، مثلا ایک بندے کی یہ لوح محفوظ پر تختی ہے، اس کے اندر اس کی نیکیوں پہ نور نکل رہا ہے، تو فرشتے اس کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے دیکھ کر متعجب ہوتے ہیں، فرشتوں کو تعجب ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یار یہ اتنا خوش قسمت انسان ہے کہ اس کی نیکیوں میں سجدوں کا نور بھی موجود ہے، اس کی نیکیوں میں قیام کا نور بھی موجود ہے، اس کی نیکیوں کے اندر کیا ہے؟ فرمایا اس کی نیکیوں کے اندر کیا ہے؟ فرمایا کہ قرآن کے نور کے ساتھ ساتھ اس کی نیکیوں کے اندر سیرت رسول کا نور بھی موجود ہے، صدقات کا نور بھی موجود ہے، عطیات کا نور بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کا نور بھی موجود ہے۔ اور فرمایا کہ جب بندے کے اندر اس کی مختلف قسم کی نیکیوں سے نور نکل رہا ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ پر جب فرشتے اہل ایمان کی نیکیوں کو پڑھتے ہیں، ان میں نیکیاں نماز کی صورت میں موجود ہیں، تلاوت قرآن کی صورت میں موجود ہے، سچائی کی صورت میں موجود ہیں، اخلاق کی صورت میں موجود ہیں، کردار کی صورت میں موجود ہیں، اچھائی کی صورت کے اندر موجود ہیں، تو حضور فرماتے ہیں پھر فرشتوں کے دل میں اللہ محبت پیدا کرتا ہے، یار میں ایسے انسان سے کیوں نہ ملوں جس کے قیام سے بھی اللہ خوش ہے، میں ایسے انسان سے کیوں نہ ملوں جس کے سجدے سے بھی اللہ خوش ہے، میں ایسے انسان سے کیوں نہ ملوں جس کی دعا سے بھی اللہ خوش ہے، میں ایسے انسان سے کیوں نہ ملوں جو اللہ رب العالمین کے انعامات، اکرامات اور عطاؤں کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ اپنے عمل کے اندر اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اہل ایمان سے مصافحہ کرتے ہیں، اہل ایمان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ عید کا دن یوم جائزہ ہے، اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایسا جائزہ لے لیں
اپنی زندگی کو ایسی تبدیلی اپنے اندر لے کر آئیں کہ جس سے کیا ہو، اللہ بھی خوش ہو، اس کے فرشتے بھی خوش ہوں، اور وہ زندگی ہمارے لیے اصلاح کا سبب بنے۔ ایک بات۔ دوسرا